آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے حقوق قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں میں یہ اعلان فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ اللہ موت بھی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اللہ رب العالمین نے اس صفت کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، ورسولہ النبی الامی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کچھ انبیاء تو ساری دنیا کے لیے آئے، لیکن اکثریت انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مخصوص علاقوں کے لیے تھی۔ اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے نبی بنایا۔ ایک تو ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور پھر دوسری چیز یا دوسرا رتبہ جو اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ ہے خاتم النبیین والا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے کہ قیامت کی صبح تک جو بھی انسان پیدا ہوگا، اگر وہ اپنی فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ آیت غزوہ بدر کے واقعے کے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما رمیت اذ رمیت، جب وہ مٹھی آپ نے پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رمی، بلکہ وہ اللہ رب العالمین نے پھینکی تھی۔ کبھی اللہ رب العالمین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل الہ العالمین کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دے دیا۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وہ ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے الہ العالمین کی اطاعت کی۔
پھر اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور اکرام ہم پر واجب اور ضروری قرار دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے، مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، نذیر یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث کی گئی ہے، تو اے انسانوں تمہارے ذمہ یہ چیز ضروری ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی بجا لاؤ، وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر بھی بجا لاؤ۔